نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. خود مردے پیش از این نامش نسو بود مردے پیش از نامش نسو بزد اللہ کی زنا اورا فتو بود رویے پوچ رخ سارے زنا مرد میرا مرد میں خود رو ہمیں کر دے نہاں او بے ہمو میں زنا دلوگ او بے ہمو میں زنا دلوگ درد غابو ہیلا بس چالاک سالہا می کرد دلا کی وکس بون بردار حالت آبل حوث دخترانے خسروا راضی تری خوش ہمیں مالی دو میں ششتش آشی. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سورہ تحریم آیت نمبر 8. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے دفتر پنجم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کو بنیاد بنا کر آج کے مضمون میں اتنا اہم پیغام ہمارے لیے رقم کر رہے ہیں کہ اگر آج کی نشست کو ہم نے دل و جان سے پکڑ لیا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ماضی جو گزر چکا وہ پھر دوبارہ نہ دہرایا جائے اور اس کی روشنی میں ہی اپنے حال اور مستقبل کو بہتر کر لیا جائے. وہ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو. کیا کرو؟ سچی. سورہ تحریم آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان یا ایھا الذین آمنوا ایمان تو لا چکے, ایمان تو ان کے پاس ہے, مومن ہے, ایمان لا چکے, اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں معصیت اور گناہ کا پہلو ہے اور سچی پکی توبہ ان کے حصے میں نہیں آتی. جو توبہ کرتے ہیں
معروف فرماتے ہیں کہ توبہ کی موم بتی جلاتے ہیں، وہ روشن ہوتی ہے، ابلیس لعین اور نفس امارہ اسے پھونک مار کر بجھا دیتے ہیں۔ روز توبہ کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ کس چیز سے توبہ؟ کبر سے، غرور سے، تکبر سے، خود پسندی سے، غصے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، مکر سے، چالاکی سے، یہ ساری all sort of negativity، یہ تمام نیگیٹیوٹی کی پہچان کیوں ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ مومنانہ شان میں ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو کی منزل ہے مگر ابھی پختگی کی منزل نہیں ہے۔ ایمان تو ہے مگر ایمان کچا ہے، کیونکہ ایمان پکا ہو تو پھر توبہ کے بعد دوبارہ گناہ میں ملوث ہونے کا امکان بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، عدن، وسیلہ، فردوس، خلد۔ عدن جو ہے باب توبہ ہے، وسیلہ باب زکوٰۃ ہے، فردوس باب صلاۃ ہے، خلد باب ریان، روزہ دار اس سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نعیم باب الحج ہے، اسی طرح سے باب الجہاد ہے، دار السلام ہے، دار القرار ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور توبہ کا جو دروازہ ہے، جب سے اللہ نے توبہ کا دروازہ، دوسرے دروازے کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں، جب سے اللہ نے توبہ کا دروازہ بنایا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ دروازے تو بہت سارے ہیں، کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں، مگر توبہ کا دروازہ اللہ نے ایسا بنایا۔ تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ اس کے 2 کواڑ ہیں، جو توبہ کے دروازے کے 2 پلے ہیں، کواڑ، اور ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ کا فاصلہ جو ہے اتنا ہے کہ اگر تیز رفتار، برق رفتار گھوڑے پر سوار کوئی سوار ایک پلے سے دوسرے پلے کا سفر کرے تو 40 سال میں وہ سفر طے ہوگا۔ اس کی وسعت اتنی زیادہ کہ تیز ترین گھوڑے پہ دوڑ کر، بیٹھ کر پہ دوڑ کر جائے تو ایک دروازے کے پلوں کے درمیان یہ ہے کہ وہ ایک سفر شروع کرے گا تو 40 سال میں صرف دروازے کے دوسرے پلڑے تک پہنچے گا۔ دوسرے دروازے کھلتے بند ہوتے ہیں، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ اور قرب قیامت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ یہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ طلب کرو۔ کیا زبردست بات نہیں؟ یہ آج کی نشست میں سمجھتا ہوں، جب سے میں دیکھ رہا تھا مضامین آج کے بیان کے حوالے سے، میں نے کہا شاید ہمارے لیے اور آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، کہ یہاں سے ہم اس راستے پر مڑ جائیں جو خالصتاً اللہ کا راستہ ہے۔ نفس اور ابلیس کو چالیں چلنے کا موقع پھر اس لیے نہ ملے کہ آپ نے سچی پکی توبہ کی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی ادب قرآن۔ اب مولانا جب سمجھائیں گے تو مولانا ایک سبزی فروش سے لے کر ایک عارف تک کو اسی مثنوی سے استفادہ فراہم کرتے ہیں۔ سبزی فروش، چھوٹے موٹے دکاندار، چھوٹی چھوٹی فکر رکھنے والے، حدود دائرہ جو ہے زندگی کا بہت چھوٹا ہے، وہ اس کی حکایتوں کی اس نغمگی میں مصروف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی حج نہیں ہے۔ اور جو عارف ہوں گے، جو عابد ہوں گے، جو زاہد ہوں گے، جو اللہ کی پہچان دلوں میں رکھتے ہوں گے، وہ گریہ کریں گے، وہ زاری کریں گے کہ مولانا نے ہمیں کیا پیغام دے دیا۔ قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر جو پھر دلوں کو چھو کر گزر جائے، پھر امکان نہ رہ جائے رب سے دوری کا، پھر امکان نہ رہ جائے رب کی خود کو نہ پہچاننے کا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ توبہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مولانا جیسی شخصیت جن کی تباہر علمی کی ایک دنیا جو ہے وہ داد دیتی ہے، اور خونیہ شریف میں آپ کا کوئی مقابل نہیں ہے،
ابھی بات شام میں ہو رہی تھی، ہمارے برادر جناب حسن صاحب نے گفتگو ہو رہی تھی کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی، شیخ ابن عربی، آج کل جو ڈرامہ ارطغرل چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو دکھایا گیا، ابن عربی کو دکھایا گیا، اور اسپریچل پاور، روحانی طاقت کے مظاہر دکھائے گئے۔ کئی مرتبہ ارطغرل انتہائی موت کے دہانے پہ پہنچ گئے تو ابن عربی وہاں نمودار ہو گئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ ابن عربی جہاں جہاں ہوتے تھے وہ ہریالی زیادہ ہوتی تھی اور پانی بہتا نظر آتا تھا۔ یہ دونوں حیات ہیں، یہ دونوں زندگی ہیں، ہریالی زندگی ہے اور پانی زندگی ہے، جہاں سے حیات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ابن عربی کو مولانا روم اپنی مثنوی شریف میں شیخ اکبر لکھتے ہیں، یعنی اپنے سے اوپر رکھتے ہیں مثنوی شریف، جبکہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ ابن عربی کنکر کی مانند ہے، جبکہ میرا رومی ہیرے کی مانند ہے۔ مولانا اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ وہ شیخ اکبر مان، کتنے بڑے مقام کی بات ہے بھائی، میرے شیخ کہہ رہے ہیں اب تو میں چوڑا ہو کے چلوں گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ شیخ کا زاویہ نگاہ اپنا ہے، ہماری عاجزی اپنی ہے۔ اگر ہم اس بات کے بھرم میں آ جائیں تو پھر شاید ہم گمراہ ہو جائیں۔ مولانا نے یہ سبق اپنی مثنوی شریف میں دیا کہ آپ چاہے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، مگر تعظیم کرنے، یہاں تک کہ تعظیم کا معاملہ تو یہ ہے کیونکہ نوارد اگر محفل میں آتا تو حسام الدین چلپی کی ایسی تعظیم مولانا فرماتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ خلیفہ ہیں، ان کی حسام الدین چلپی فضا ہوتے تھے اپنے شہر پر۔ تو یہ تعظیم سکھائی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے۔ ادب نہ ہو، علم ہو اور شعور اور ادب نہ ہو تو بیکار ہے بالکل، کیونکہ علم پنپتا ہی ادب اور شعور کی منزلوں سے گزر کر، ورنہ علم کیا ہے؟ علم پھر دھوکہ بن جاتا ہے، علم پھر مغرور بنا دیتا ہے، علم پھر خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خالی علم سے نہیں ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ جب تڑکا لگے گا ادب کا، عاجزی کا، انکساری کا، اپنے آپ کی نفی کا، تو پھر وہاں علم کے جوہر کھلیں گے، ورنہ وہی جمود کی کیفیت جو ہے ایک طویل عرصے سے معاشرے میں ہے۔ ہم یہاں اپنے مضامین ہی میں رہتے ہیں، بعض اوقات گفتگو کے نئے زاویے سامنے آتے ہیں، مگر ہم نے مصمم ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مثنوی ہی کی شرح کو فی الحال موقعیت دیں گے۔ مستقبل قریب میں اگر اور زاویے سامنے آئیں گے تو مولانا کی ہر واقعے کو، یہاں تک کہ اب بھی روزمرہ کے واقعے میں اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو مولانا سے رجوع کیا جاتا ہے، مولانا کی مثنوی سے رجوع کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں راہ عمل نکل کر آتا ہے۔ اس توبۃ النصوح کی کیفیت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے استغفار طلب کرو، توبہ کرو۔ اپنی ماضی کی زندگی، not the matter of just جنریک کوڈ کی ایک کڑی کی بات ہوئی، ماضی میں جتنی کڑیاں گزری ہیں جس سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اگر تم باعمل ہو جاؤ گے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، سب کے لیے آسانی کی بشارت ہے۔ اگر کوئی ایک طبقہ فکر جو ہے اپنے آپ کا پختگی کے ساتھ راہ حق پر رکھے تو اس کا فیض چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ جب چاروں طرف پھیل جاتا ہے تو ان کی اپنی جنریک کوڈ میں نہیں پھیلے گا، یقینی طور پر اللہ نقطہ نواز ہے، اس پوری کڑی کو، اس پوری چین کو خدا نواز سکتا ہے۔ آج کی نشست جیسے میں نے عرض کیا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بود مرد پیشدی نامش نصوح، پہلے ایک بندہ تھا پہلے زمانے میں، اس کا نام نصوح تھا، توبۃ النصوحہ کا ذکر ہے نا، تو اس کا نام ہی نصوح تھا۔ بود مرد پیشدی نامش نصوح، بزد اللہ کی زنا رافتو، بود رویے اوچ رخ سارے زنا،
مردمی خود راہ میں کر دے نہاں۔ پہلے زمانے میں ایک بندہ تھا، ایک مرد تھا جس کا نام نسو تھا، اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے رخسار پہ کوئی بال نہیں تھے، چہرہ بالکل عورتوں جیسا تھا، بالکل چہرہ عورتوں، چال ڈھال بھی عورتوں جیسی تھی، مگر اندر سے وہ مکمل مرد تھا۔ بظاہر وہ زنانہ شخصیت کا حامل تھا، مگر اندر سے اس کی مردانگی پوری تھی۔ وہ کیا کام کرتا تھا کہ وہ عورتوں کے حماموں، پہلے زمانے میں حمام گھروں میں نہیں ہوتے تھے، باہر زنانہ اور مردانہ حمام الگ الگ ہوتے تھے، اور تمام لوگ، یہاں تک کہ عام لوگ اور خواص اور بادشاہ اور شہزادے شہزادیاں ان حماموں میں غسل کرتے تھے۔ اس کا ظاہر ہے بڑے پیمانے پہ انتظام ہوتا ہوگا۔ تو وہ جو بندہ تھا نسو، وہ خواتین کے حمام میں نہلانے کا کام کرتا تھا۔ چہرہ اس کا بالکل خواتین جیسا تھا، ہاتھ پاؤں بڑے نازک نازک، چال ڈھال بھی ویسی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، یہ کام شروع کر دیا کہ حمام میں خواتین جو جاتی تھی نہانے کے لیے، ان کو مل مل کر نہلاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی شخصیت میں اتنا بظاہر اتنا زنانہ پن تھا کہ آہستہ آہستہ وہ بہت اوپر چلا گیا۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ دخترانے خسروا راضی طریق خوش ہمیں مالید و میں شست ان عشیق، یہاں تک کہ بادشاہوں کی شہزادیوں کو بھی وہ نہلانے کے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو بے حمامی کر دے پودر میں کشید، نفس کافی توبہ اشرا میں درید۔ کئی بار اس نے توبہ کی کوشش کی اس برے کام سے، کیونکہ اندر سے تو مکمل مرد تھا، تو وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسے انداز میں وہ کام کرتا تھا کہ ان حماموں میں جو وہ کام کرتا تو اس کا نفس اس کام میں بہت اچھا محسوس کرتا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، توبہ کرتا تھا، مگر وہ توبہ اس کی قائم نہیں رہتی تھی۔ بہت سے ایسے چھوٹے بڑے کام زندگی کے ہر شعبے میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دل جو ہے اندر، کیونکہ ضمیر تو موجود ہے، ضمیر کچوکے لگاتا ہے، کم مت تولو، جھوٹ مت بولو، حق تلفی مت کرو، اور اندر جب ضمیر کچوکے لگاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوشش کریں گے، توبہ کرتے ہیں، مگر صبح موم بتی جلاتے ہیں توبہ کی، شام تک ابلیس اور نفس پھونک مار کے اس کو بجھا دیتا ہے۔ روز کی بنیاد پہ توبہ کرتے ہیں اور روز کی بنیاد پہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، حفاظت نہیں کر پاتے توبہ کی۔ جب اس نے بہت زیادہ کوشش کی، کوشش تو وہ کر رہا تھا میرا کہ میں اس برے کام سے، اس برے شغل سے جو میرا نفس، یعنی کہ وہ اس کام کو اتنی چابک دستی سے کرتا تھا کہ بہت مشہور ہو گیا تھا، مگر اندر سے پھر بھی وہ پشیماں رہتا تھا۔ رفت پیش عارف آزشت کار، اللہ غنی، رفت پیش عارف آزشت کار، گفت مورا درد و یہ یاد دار، سر او دانست آن آزاد مرد، لیک چون حلم خدا پیدا نہ کر۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، وہ ایک عارف باللہ کے پاس پہنچ گیا اور جا کے اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے۔ دل میں اس کی نیکی تھی، تحریک تھی کہ یہ برائی کو برائی سمجھتا تھا، برائی کو اچھائی سمجھ کے نہیں کرتا تھا۔ وہ وقت بہت سخت ہوتا ہے کہ جب ہم برائی کو برائی نہیں بلکہ اچھائی سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ وہ اتنا سخت پردہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پردہ ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ ہم برے کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، نفس ہمیں پڑھ پڑھ کر سکھاتا ہے کہ ایسا کر لو، اس میں تو دنیا کر رہی ہے تم بھی کر لو،
دیکھو فلاں اتنے عرصے سے کر رہا ہے 420 آج تک اس کو کچھ نہیں ہوا، تو اس کی رسی تو دراز ہو رہی ہے نا، ڈھیلی کی جا رہی ہے۔ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ جو برے لوگ برا کام کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اگر ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو گرفت کرنے والی ذات کا معاملہ کیا ہے؟ حلم ہا گرچے مبوسو ہو کناد، اللہ کا حلم کہتے ہیں پردہ پوشی کرنے کی صفت کو۔ حلم حق گرچے مبوسو ہو کناد، اللہ کا حلم اگرچہ کے پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی بہت عرصے تک پردہ پوشی کرتا ہے۔ جبھی اس نے فرشتوں کو حکم دیا، ایک فرشتہ دائیں ایک فرشتہ بائیں، نیکی کا فرشتہ یہاں ہے، برائی کا فرشتہ یہاں ہے۔ حکم کیا ہے کہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے لکھ لینا، اور میرا بندہ جب تک برائی کر نہ لے مت لکھنا۔ کون ایسا ہوگا بھائی؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا حساب کہ ارادہ کیا، نیت کی، اور آرڈر یہ ہے کہ لکھ لو؟ اور برائی جب تک ارادہ کیا، سوچا، پلاننگ کی کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، میں جب تک کر نہ لے اس وقت تک مت لکھنا۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ حلمہا گرچے مواسا ہو کناد، اللہ کا حلم بہت عرصے تک پردہ پوشی کرتا ہے، چونکہ از حد بگذرد رسوا کناد، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو خدا پھر رسوا کر دیتا ہے، خدا پھر رسوا کر دیتا ہے۔ وہ شخص نسو جو تھا، جب اپنے ان باتوں سے بیزار ہو گیا یا اس کے دل میں چونکہ نفس نے ضمیر نے لگائے، تو ایک عارف کے پاس پہنچا۔ عارف کون ہوتا ہے؟ عارف کون ہوتا ہے؟ جو عرفان کی منزل پر ہوتا ہے، جو اللہ کی پہچان کی مرضی پر ہوتا ہے، جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ اسی لیے عابد اور عارف کا فرق کیا ہے کہ عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں، پنج وقت نماز بھی ہے اور دوسرے کام کاج بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، طہارت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ جبکہ عارف کون ہے؟ عارف ان تمام معاملات سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مکمل تابع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ پنج وقتہ ڈیوٹی پر ہیں اور کچھ لوگ کل وقتی ڈیوٹی پر ہیں۔ جو کل وقتی ڈیوٹی پر ہیں وہ عارفین ہیں، جنہیں اللہ کی پہچان ہے۔ وہ شخص اس کے دل میں آیا، وہ بہت رفت پیش عارف آزشت کا، وہ برے کام کرنے والا ایک عارف کے پاس پہنچ گیا۔ جو تمہارا درد ہو یہ یاد دار کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جاتے ہیں لوگ مشائخ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو عارف ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں آیا نا کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، اعمال صالح کے ذریعے، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے، اپنی میں کو مٹانے کے ذریعے مجھ سے قرب اختیار کرتا ہے، تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ غنی۔ پھر عارف نہیں ہوتا، وہ خود ہوتے ہیں۔ عارف عرفان کی منزل وہ منزل ہے جہاں اللہ کی معیت ہو جاتی ہے۔ بندہ ابدیت کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ پہلے مومنانہ شان پیدا ہوگی، اس کے بعد ارتقائی منازل طے ہوں گی، وہ اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچ جائے گا۔ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کا دیدار کر لیا پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر انتہا کی منزل پر ہوگا۔ عارف اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے۔ ایسے ایک عارف کے پاس وہ بندہ پہنچا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سر او دانست آزاد وہ آزاد۔ اچھا عارف پھر آزاد بھی ہوتا ہے۔ عارف پھر کون ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے۔ دراصل بندہ ہوا نہیں ہوتا، اس میں غلامی نہیں ہوتی، نفس کی غلامی، خواہشات کی غلامی، اپنی جاؤ تکبر کی غلامی، اپنے معاملات کی بڑائی کی غلامی، اپنی شخصیت اور سراپے کی
جو برائی ہے ساری برائیوں سے عارف کون ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. تو بات یہاں پہ آئی سر دانستہ آزاد مرد لیک تو حلم خدا پیدا نہ کر. عارف میں جیسے میں نے شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ کا حلم بہت عرصے تک پردہ پوشی کرتا ہے. جو عرفان کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں ان میں بھی اللہ جیسا حلم اور پردہ پوشی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم جو آج ذکر کرتے ہیں ہر شب جمعہ میں اللہ کے صفاتی ناموں کا، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، تو بہت سے ایسے معالجین نہیں ہیں جن کو اللہ نے شفا سے ہمکنار کیا ہے، ان کے ہاتھ میں شفا ہے. وہ صفت اللہ کی شفا یابی کی ایک طبیب میں اللہ نے منتقل کر دی ہے نا بھائی. یہ جو ہم اوراد و وظائف کرتے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہیں، تو عارف کے اندر وہ صفاتی جھلک پیدا ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں سر او دانستہ آزاد مرد لیک چو حلم خدا. جب اس نے دعا کے لیے کہا تو عارف نے جب اس کو غور سے دیکھا تو سارا راز کھل گیا. اچھا یہ سب کرتے ہو، مگر کیونکہ اللہ کی انداز کی پردہ پوشی عارف کرتا ہے، کہا نہیں اس سے کچھ کہا نہیں. مگر کیونکہ جب ان کے لب کھلے تو ان کے لب کا کھلنا، جس طرح ان کا چلنا، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ان کا سننا اللہ کی صفات سے مزین ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ان درخواست کرتے ہیں تو درخواست تو کرتے وہ نظر آتے ہیں، اللہ درخواست کرتا ہے، اور اللہ اپنی درخواست کو کب رد کر سکتا ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے. معروف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو بلند سے بلند، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ فرمائے، اور آپ کے خصوصی تصرف سے ہم عاجزوں کو بھی بہرمند کریں. ہم عاجزوں کو پڑھ کہ آج ہم یہ مصنوعی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اتنی باریک نکات سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل اور مولانا کا تصرف ہے کہ ہماری سماعتوں میں یہ چیز داخل ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. سر او دانستہ، جان بوجھ کر اس آزاد مرد نے اس کے راز کو چھپا لیا. لیک چونکہ حلم خدا پیدا نہ کر، کہ مگر اللہ کے انداز کے حلم کی وجہ سے اسے سرزنش نہیں کی. یہاں تو کسی کا چھوٹا سا بھی کمزوری ہاتھ آ جائے تو یہ قدم بچاتے ہیں. ایسے ہی نا کہ جو بدون تربیت ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور جن کی تربیت ہو جاتی ہے وہ ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ کی صفت ہے کہ پردہ پوشی کرتے ہیں. جو پردہ پوشی کرتا نظر آئے تو سمجھ جائیں گے کوئی نہ کوئی رمق اللہ کے اس کے اندر پیدا ہو گئی. خالق کی کوئی صفت مخلوق میں ظاہر ہو تو یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے. خالق کی صفت دینے والی ذات تو دے رہی ہے، ایک نام اپنے لیے رکھ لیا جس کا ذکر کرتے ہیں، باقی سب تقسیم کر دیا. ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے. الفت میں دوئی نہ ہو، باقی سب دے دیں گے تمہیں. اپنا حلم دے دیں گے، اپنی بردباری دے دیں گے، اپنی پردہ پوشی دے دیں گے، اپنی فیاضی دے دیں گے، اپنے غنا دے دیں گے، سب دے دیں گے. مگر ہم سے معاملہ کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ سب کچھ تمہیں دے دیں گے، مگر ہماری محبت میں کسی کو مت ملانا پڑے. ایک الفت میں تم ہمارے ہو، بر لبش خفلاس تو در دل رازہا، لب خاموش و دل پرس آواز ہا. کہ ایسے جو عارف ہوتے ہیں ان کی زبانیں تو بند ہوتی ہیں، ہر کے وہ بیدار تر جو عارف ہوتے ہیں نا، گفتگو بھی کمی کرتے ہیں، جسٹ ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے. آج کی نشست کو بہت اہم انداز میں دیکھا جائے کہ ہم صبح سے شام تک کتنی ایسی گفتگو کرتے ہیں جو بے معنی اور لا یعنی ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایک سینٹنس میں 5 الفاظ زیادہ ہیں. ایک گفتگو کا ہم نے کوئی ایک پیرایا ادا کیا، اس میں بے شمار وہ الفاظ ہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم عادی ہیں اس کے. ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک سینٹنس میں 5 یا 6 8 افراد تو غیر ضروری ہم نے گفتگو کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اس میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اصالت اور سخالت سے دور ہو جاتے ہیں، پیورٹی سے دور ہو جاتے ہیں. پیورٹی کب پیدا ہوگی؟ جب آج جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا. بائی ٹمارو ہم گفتگو کو دیکھیں کہ ہم صرف اہم گفتگو کریں.
ہمارا نفس بہت چڑ کے لگا ہے، اس کا ایپ دکھا رہا ہے، اس کا ایپ دکھا رہا ہے، اس کا ایپ دکھا رہا ہے، سب کے، یعنی کہ ہم ایک جب اس طرح کرتے ہیں تو ایک انگلی تو وہاں ہوتی ہے، باقی 4 انگلیاں تو اس طرف ہوتی ہیں۔ اگر میں کسی کی برائی کروں اور اشارہ کروں ایسے کر کے تو ایک ہی انگلی اس طرف ہے، باقی 4 تو خود میری طرف ہیں۔ تو اگر میں کسی کی پردہ پوشی نہیں کروں گا تو کوئی میری پردہ پوشی کیا کرے گا؟ اگر میں پردہ پوشی کا ہنر سیکھتا چلا جاؤں گا تو راستے پھر کھلتے چلے جائیں گے۔ زبان تو بند ہوتی ہے، عارفہ کے جام حق نوشیدان، رازہ دانست وہ پوشیدان۔ عارف جو ہوتے ہیں اللہ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں، مگر جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ جان بوجھ کر یہ چھپانے کا فن جبھی ملتا ہے جب عرفان ملتا ہے۔ ذرا سی باتوں کا پتنگڑ بنانا ہر ایک کا طریقہ ہو چکا ہے۔ ہر کرو اسرار حق آموختن، مہر کردن دو دہانش دوختن۔ جو اللہ کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے پھر وہ گفتگو میں بسیار گوئی سے دور نکل کر کم سے کم گفتگو، کم سے کم غذا اور کم سے کم سونے پر آ جاتا ہے۔ کم گفتم کم نویم کم خوردم، کہ کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے۔ اگر کسی میں اوصاف پیدا ہو جائیں تو علامات لوگ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اچھا اتنا ہی تو کھاتے ہیں، اتنا سا کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں جب تک اوجڑی پوری طرح سے بھر نہیں جائے تسلی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر زاویے پہ غور کر کے جہاں جہاں نقائص ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مجلس کوئی عمومی مجلس نہیں ہے کہ بھئی جمع غفیر جمع ہے اور صاحب تقریر کر رہے ہیں اور نائبین خلاصہ بیان کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر انہی کے احوال تبدیل ہو جائیں تو یہ خدا کا انعام و اکرام ہوگا کچھ پر۔ پھر یہ چراغ سے چراغ جلے گا اور روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ ہر کرو اسرار حق آموختن، مہر کردن او دہانش دوختن، کہ ان کے دہن جو ہے دو سی دیے جاتے ہیں۔ سی دیے جاتے ہیں یا سی لیتے ہیں؟ سی لیتے ہیں، خود ہی سی لیتے ہیں۔ ان کی گفتگو انتہائی کم ہوتی ہے۔ اس عارف نے جب نسوح کو دیکھا اور اس کی درخواست کو کہ میرے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا، سارا دیکھ لیا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ نہ 1 گھنٹے کی تو 2 گھنٹے کا تو لیکچر ہوتا ہے، تو اتنا برا کام کرتا ہے اور تو میں جا کے بادشاہ سے شکایت کر دوں گا تیری۔ کتنے پیرائے نکلتے ہیں گفتگو کے۔ عارف نے کہا بند کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا کہ جہاں سے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائک، تم استقامت زندگی کے ہر شعبے میں استقامت دکھاؤ، مستقیم ہو کر رہ جاؤ، علم الیقینی کی منزل سے نکل جاؤ، یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا، یقینی طور پہ اللہ کی مدد آ جائے گی، یقینی طور پہ اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب استقامت دکھاؤ گے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائک، تم استقامت دکھاؤ، اللہ ملائکہ کا نزول تمہارے معاملات میں آسانی کے لیے کرے گا۔ قرآن کا مضمون ہے، تو غور کرنے کی بات ہے۔ روز صبح سے شام تک کیا استقامت ہے ہمارے وجودوں میں؟ میں سمیت کہتا ہوں یہ بات، میری مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں محفل کو ایڈریس کرتا ہوں، میں اپنی ذات کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ استقامت ہے، بہت تیزی سے رائے ہماری بدلتی ہے، ہر لمحے ایک نیا خیال دل میں آتا ہے، ہر لمحے ابلیس اور نفس ہمیں اچک کے لے جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہیں سے رکنا ہے اور ٹھہرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب اس دعا کی گئی کا دعا یہ شیخ نے جو ہر دعا فانیت و گفت خدا، کہ جب ایسا کوئی عارف دعا کرتا ہے اللہ غنی، پھر بات یہ معروف فرماتے ہیں پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس کو بڑھاؤ۔ تم جتنی دیر پانی تلاش کرنے میں، اسباب ڈھونڈنے میں لگاؤ گے، اتنی دیر خالق سے رابطے میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اسباب غیب سے مہیا کرے گا۔ درخت اور پہاڑ کہیں نہیں جاتے، اللہ بارشوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ ہم پر توکل کیے بیٹھے ہیں، جا کے پھر خوب برسو۔ جب وہ خوب برستے ہیں تو کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ ان میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔
ان میں نئے نئے پتے نکل کر آ جاتے ہیں، ان کا پھل مزید مٹھاس والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ خدا کہ دعائے شیخ نے جو ہر دعا فانیت و گفتے خدا، کیونکہ عارف کی جو گفتگو ہے وہ کہتا تو عارف ہے، حدیث قدسی کے مضمون جیسے عرض کیا میں نے، پھر وہ خدا کی آواز ہوتی ہے، وہ خدا کی دعا ہوتی ہے۔ تو یہ چون خدا از خود سوالو گند کن، پس دعای خیش را چو رود کن، کہ جب کسی عارف کی دعا ہوتی ہے جو در حقیقت اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر دعا کرتا ہے، تو پھر وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ عارف کہاں ہیں، ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کی پہچان والے کہاں ہیں، ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ راہ خدا میں چلنے والے کہاں ہیں۔ اگر کوئی کسی کے حصے میں میسر آ جائے تو اس دور کا وہ خوش نصیب ترین انسان ہوگا۔ یک سبب اندیخ سنے ذوالجلال کے رہاندش زنفری و وبال، اندروں حمام پرمی کارتش گوہر از دختر شہ باد گشت۔ دعا قبول ہو گئی، اس کے لیے دعا قبول ہو گئی عارف کی۔ اب اسباب بن رہے ہیں، اسباب کیا بنے کہ ایک دن وہ نسو جو ہے ایک شہزادی کو نہلانے کے لیے پانی گرم کر رہا تھا تشت کے اندر، اچانک شور ہو گیا کہ شہزادی کا کان کا انتہائی نایاب جو ہے وہ ہیرا گم ہو گیا۔ دعا جب قبول ہوتی ہے تو اسباب بھی عجیب انداز کے اللہ بناتا ہے، اسباب بھی پھر اللہ بناتا ہے۔ یہ میں رکھیے گا کہ ہم خوش و خضوع سے دعا کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے زندگی کے، تو جو سبب بن کر آئے گا وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وہ نسو اپنا کام کرنے کے لیے شہزادی کو نہلانے کے لیے مل کے ملتانی مٹی سے اس دور میں جو بھی ہوگا صابن جو بھی ہوگا دور کا، تو تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں شور ہو گیا کہ شہزادی کے کان کا جو بالی تھی اس کا ایک بہت نایاب ہیرا گم ہو گیا ہے۔ دروازے بند کر دیے گئے، سیکیورٹی جو اس کے شہزادی کے ساتھ آئی تھی اس نے دروازے بند کروا دیے، اور اعلان ہوا کہ تلاشی ہوگی، سب کی تلاشی ہوگی۔ شور ہو گیا حمام کے اندر، تلاشی ہوگی۔ تو پہلے کیونکہ یہ نسو بہت سینئر بھی تھا اور زیادہ مقبول بھی تھا شہزادیوں میں اور شاہی خاندان کے خواتین میں، تو اس کو رعایت ملی پہلے کہ بھی عام خواتین جو نہلا رہی تھیں وہاں ان کی تلاشی ہوگی، ہر جگہ کی تلاشی، اوپر کی تلاشی، نیچے کی تلاشی، کان کی تلاشی، ناک کی تلاشی، جہاں جہاں چیزوں کے چھپنے کا امکان ہوتا ہے سب تلاشی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب تو اس کا حال خراب ہو گیا، اس کا حال خراب کہ ٹھیک ہے ابھی رعایت ملی ہے، عام خواتین کی تلاشی ہو رہی ہے، میری باری بھی تو آئے گی، میری باری بھی تو آئے گی۔ اب وہ زاری کرنے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، میں نے بارہا توبہ کی مگر نفس اور شیطان نے میری توبہ جو ہے وہ توڑوا دی۔ اے اللہ اگر اس بار تو مجھے معاف کر دے اور رعایت کر لے تو پھر میں نسو پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں پھر اس راستے پہ نہیں چلوں گا۔ سب کی تلاشی لے گئی تو پھر آواز لگائی گئی کہ اب نسو کی باری ہے، تلاشی لیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ نسو عورت نہیں ہے، نسو مرد ہے مکمل، اور اس کا راز کھل جاتا ہے کہ یہ ایک عورت بن کر ہماری شہزادیوں کو اور خواتین کو نہلاتا ہے اور اندر سے مکمل مرد ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اعلان ہوا کہ نسو کی تلاشی، جیسے نام نسو کا لیا گیا تو وہ غش کھا کر گر گیا، جیسے دھڑام سے گر گیا۔ رو تو پہلی رات تھا، اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ نسو رو رہی ہے اور دھڑام سے گر گئی۔ جیسے وہ گرا خوف کی وجہ سے کہ اگر میرا راز کھل گیا تو یہ تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، سارے ٹکا بوٹی بنا دیں گے کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ مجھے کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ دھڑام سے گرا، جیسے ہی وہ گرا بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں ساری مکاریاں ہوتی ہیں، ایک دفعہ بندہ بے ہوش ہو جائے اللہ کی محبت میں تو ساری مکاریاں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چالاکیاں مکاریاں ہوش کے کارنامے ہیں نا، ہوش کے نیگیٹو یوز کے کارنامے، ورنہ ہوش ہی میں تو اللہ عبادت کرتے ہیں،
ہوش ہی میں تو راتوں کو جاگتے ہیں، ہوش ہی کی وجہ سے دن کو روزے رکھتے ہیں، ہوش ہی کی وجہ سے درگزر کرتے ہیں، مگر جب وہ چکرا کے گرا غم اور خوف کی وجہ سے، مولانا فرماتے ہیں جیسے وہ گرا اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی پہلے مرحلے میں، اور سارے حجابات توڑتی ہوئی اللہ کی بارگاہ تک چلی گئی۔ اللہ غنی، اللہ وہ گرا، بے ہوش ہوا، جیسے بے ہوش ہوا آنسو استر شد در خلوت روی زرد و لب کبود عورت خشیت گفت یا رب بارہا برگشتم، کہا اللہ میں بارہا جو ہے توبہ توڑی ہے، گفت یا رب بارہا برگشتم توبہ و عذرہا بشکستم، کہ کئی بار توبہ اور وعدے کو میں نے توڑا ہے، ای چنی اندو وہ کافر رام آباد دامن رحمت گرفتم داد داد، اب میں تمام سے تائب ہو کر تیری دامن رحمت کو پکڑتا ہوں، ہائے ہائے کرنے لگا، جیسے ہی بے ہوش ہوا تو اس کی روح پرواز کر گئی، جسم وہیں رہ گیا، اور اس کی پرواز جو ہے پھر عرش تک پہنچ گئی، اس ذات تک پہنچ گئی تو تمام کائنات کا رب ہے، جو حلم و رحم و درگزر کرنے میں یکتا وہ یگانہ ہے، کسی میں نہ اتنا رحم ہے، کسی میں نہ اتنا درگزر ہے، کسی میں نہ اتنا حلم ہے، کسی میں نہ اتنی چاہت ہے، نہ کسی میں اپنی مخلوق سے ایسی محبت ہے، نہیں، جو پرواز کر گئی، جو پرواز کر گئی اور اس کا جسم یہیں رہ گیا، گر برائی بار ستاری کنی توبہ کردم من زہر نو کردنی، کا وہ کہہ رہا ہے، اس کی روح کہہ رہی ہے اس بار اگر تو میری ستاری کر لے، میری پردہ پوشی کر لے تو آئندہ میں کوئی جرم نہیں کروں گا، یہ تیرا مجھ سے پکا وعدہ ہے، من اگر ای بار تقصیر کنم پس دیگر مشنو دعا و گفتنم، کہ اگر اس بار تو مجھے معاف کر دے گا، جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرا پردہ کھلنے والا ہے، میرا راز کھل جائے گا کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، تو جیسے ہی اس کی یہ دعائیں اس نے کی، اس کی اس دڑام سے گرا اور اس کی روح پرواز کر کر وہاں پہنچ گئی جہاں سے تخلیق کے جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا، ابھی دیکھیں کچھ بارشیں ہوں گی نا، تمہاری خانقاہ کے ایک ایک پودا ہرا ہو جائے گا، کون کہے گا ان کے کانوں میں آ کے کہ ہرے ہو جاؤ؟ کون کہے گا؟ کون اس گھاس سے کہے گا کہ دوبارہ تازہ اور ہری ہو جاؤ؟ کون ان مویشیوں سے کہے گا کہ صحت مند اور فربا ہو جاؤ؟ کون آسمان سے کہے گا کہ بارش برسا کے ان کو حیات دو؟ میرا رب یہ کہے گا، اس کی شان خلاقی کے جوہر ہیں کہ وہ اپنی مخلوق پر اس حد تک مہربان ہے۔ اس کی روح پرواز کر گئی، اتنی دیر میں یہاں یہ ہوا، چونکہ ہوشش رفت پایش برگشاد میں پرد باز ہوئے کیخ باد، کیخ باد جو لفظ استعمال ہوتا ہے علاؤدین کیخ باد، علاؤدین کیخ باد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، یہاں کیخ باد جو ہے جیسے سپیریئر شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چونکہ ہوشش رفت پایش درگشاد، جیسے ہی ہوش جاتا ہے، ہوش دو طرح سے جاتا ہے، ایک تو ویسے چلا جاتا ہے، جان سے جاتے ہیں، ایک اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، مرنے سے پہلے کیا کرو؟ بے ہوش ہوگے ویسے تو ایک دن جاؤ گے، جانا ہی ہے جاؤ گے، تو اس سے پہلے کیوں نہ تم وہ اختیار کر لو موت؟ صاحب حیران ہو گئے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چلتے پھرتے یا مردے کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، کیونکہ ابو بکر نے اپنی مرضی کو اللہ کے نبی کی مرضی کے تابع کر دیا تھا، سارا گھر کا سامان لا کر ابو بکر نے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا نبی چھوڑا میں نے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، آف کورس یہ سٹیٹمنٹ ہے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ انہیں مرنے سے پہلے مرنے کا منظر یہ ہے کہ اپنے تمام تر کمال سے دستبردار ہونا اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا، یہ وہ کمال ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہوشش رفت پایش درگشاد میں پرد باز ہوئے کیخ باد، کہ جب جیسے وہ بے ہوش ہوا اس کا یہ جسم جو ہے ٹھہر گیا، اس کی روح کشادہ ہو کر کیخ باد تک، اس ذات تک پہنچ گئی۔
اللہ تک پہنچی، پھر وہ کشادگی اس کے حصے میں آئی جو اللہ اپنی ہر مخلوق کو کشادگی سے نوازتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ہم بانٹنے بیٹھیں تو اچھے خوبصورت مالدار لوگوں سے دوستی کریں گے، اور اللہ کی دوستی جو ہے ایک چھوٹے سی اپنی مخلوق سے بھی ہے۔ پتھر کے اندر کیڑا بھی ہے تو خدا اس کو غذا دیتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں خدا غذا دیتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک کامل روپ میں لباس بشریت میں آتا ہے۔ یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، اللہ کے مقام و مرتبے اور علی کل شیء قدیر ہونے کے بات کو سمجھنا۔ بغیر سمجھے ہم سارا دن بولتے ہیں، اور کل سے اگر مانیٹر کریں اپنے آپ کو تو بے شمار ایسے الفاظ ہم بولتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے، ان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی ہے۔ ہم رٹے رٹائے جملے جو جنیٹک کوڈ کے مطابق ہمارے کانوں میں آتے ہیں وہ دہراتے چلے جا رہے ہیں، شعوری طور پر نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ مروج ہو گیا کہ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو کیا چونکہ دریائے رحمت جوش کر، جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش کرتا ہے، سنگہا ہم آب حیوان نوش کر، ذرعی لاغ شگرف و زفت شد، فرش خاکی اطلس و زر بفت شد۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو دریا بہتے ہیں، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو لاغر جانور بھی صحت مند ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو 100 سال کا مردہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بھیڑیے اور بھیڑ میں دوستی کرا دیتا ہے، جب اللہ کراتا ہے ایسا۔ دو متضاد چیزیں ملی بیٹھی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ سارے معاملات نسو پر گزر رہے تھے، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اتنی دیر میں آواز آئی، مبارک ہو ہیرا مل گیا، مبارک ہو ہیرا مل گیا، جو گم ہو گیا تھا، جس چکر میں یہ سارا سلسلہ ہوا تو آواز گونجی کہ شہزادی کا ہیرا مل گیا۔ پورے حمام میں نعرے لگانے لگی عورتیں اور محافظ کہ بہت مبارک ہو شہزادی کا ہیرا مل گیا۔ تو جب اس کو ہوش آیا واپس، وہ پلٹ کر آیا۔ تعلق باللہ کی کیفیت کے بعد جو پلٹ کر آتا ہے پھر وہ عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے تعلق میں آ جائے، جو اللہ سے محبت شروع کرے اور اس محبت کو پروان چڑھائے اور مخلوق ہونے کے باوجود خالق سے نسبت اس کی بڑھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ تمام نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تمام کس سے؟ اللہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ چلے ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پر خالق و خلاق اعظم ہے۔ اللہ نے سورج تخلیق کیا۔ مورو فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ ہمارا باورچی ہے۔ سورج کیا ہے؟ ہمارا باورچی ہے۔ یہ کتنی وسعت ہے فکر میں اور کیا سوچ کا انداز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج ہمارا باورچی ہے، ہماری فصلیں پکاتا ہے، سردی و گرمی کے ماحول بناتا ہے، ہمارے کھیتوں میں گندم کو پختہ کرتا ہے، ہمارے درخت میں لگے ہوئے پھلوں کو جو ہے شیرنی و مٹھاس دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ سورج کرتا ہے۔ ابھی گائے چلی، اس نے گوبر کر دیا، بظاہر وہ نجس و ناپاک ہے، فضلہ ہے، سورج اس پر بھی چمکتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک اس کو خشک کر کے اوپلا بنا دیتا ہے۔ اس اوپلے کو جمع کر کے لوگ بوریوں میں لے جا کے حماموں میں جلاتے ہیں اور جلا کے پانی گرم کرتے ہیں، اور گرم پانی سے نہا کر اور وضو کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ جب سورج جیسی ادنا مخلوق یہ کرتی ہے تو خلیفۃ اللہ کو بھی کس انداز کا کام کرنا چاہیے؟ خلیفۃ اللہ کی فکر کو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی پہچان کے حوالے سے جیسے ہی شور ہوا حمام میں کہ مبارک ہو شہزادی کا ہیرا مل گیا، یہ جاگا، لوگ سارے اس کے پاس جمع ہو گئے کہ ہم سے بہت بڑا ہم نے بدگمانی کی تمہارے بارے میں، تم تو اتنی پرانی یہاں کی خادمہ ہو اور ہم نے تم پر شک کیا اور تمہارے بارے میں بری رائے قائم کی، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ
کسی اپنے بھائی کی برائی کرنا یا غیبت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے تمہارے پیچھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی کیونکہ تم شہزادی سے سب سے زیادہ قریب تھی، تو شک تم ہی پر گیا کہ تم ہی نے ہیرا چرایا، مگر ہیرا مل گیا تو اب ہمیں معاف کر دو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں خود کیا ہوں تو یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اتنا گنہگار اور بدکار ہوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ نے پردہ پوشی کی میری کہ مجھے رسوا ہونے سے پہلے بچا لیا۔ کیا شان رحیمی نہیں ہے؟ کیا شان رحیمی ہے کہ رسوائی میں 2-4 قدم ہی تو رہ گئے تھے جب اللہ کی ستار العیوبی کا وصف نمایاں ہوا تو چند لمحے پہلے ہی اس کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں نسو کے، اس کی پیشانی چوم رہے ہیں، معاف فرماتے ہیں، مگر وہ کہ تمہیں کچھ نہیں پتا میرے بارے میں، تم نے جو شک مجھ پر کیا اس کے مخالف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 4 آنے کے برابر ہے۔ میرا جرم تو روپے سے بھی زیادہ ہے جو میں اب تک کرتی تھی، اور تمہیں اس کے بارے میں لوگوں نے کہا شاید یہ عاجزی سے اس انداز میں ایسی بات کر رہی۔ قصہ مختصر پھر یہ ہوا کہ پھر اس دن اس موقع پر نسو نے وہ توبہ کی جو توبۃ النسو کہلاتی ہے، سچی اور پکی توبہ۔ حد درجے مشکل میں آنے کے بعد وہ لمحہ آتا ہے، سب پر آتا ہے دوستوں، کہ فلاں ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ ہم تجارت میں کیا کر رہے ہیں، ہم ملازمت میں کیا کر رہے ہیں، اور شداریوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، استادوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، محبوبین دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، مخلصین کے ساتھ ہماری کیفیت کیا ہے، ہمیں سارا پتا ہے، ہمیں سارا پتا ہے۔ تو ہم سے زیادہ ہمارے جرائم کو اور کون جانتا ہے؟ اس نے تو پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اس نے تو پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اس نے سنبھالا ہوا ہے، اس نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ نسو کو یہ عبرتناک جب معاملات سے نسو 2-4 ہوا تو اس نے بھی سچی پاک کی توبہ کی، یہ توبۃ النسو جو توبۃ النسو کہلاتی ہے۔ تو پھر اس نے پکی توبہ کر لی، کچھ وقت گزرا، شہزادی نے اپنا قاصد خاص بھیجا کہ شہزادی تمہیں یاد کر رہی ہے، تم سے بہت خوش ہے، تمہارے لیے انعام بھی بہت ہے، تم اسے نہلانے کے لیے آؤ۔ تو اس نے یہ عذر کیا کہ میرا ہاتھ اب اس قابل رہ نہیں گیا کہ میں یہ کام کر سکوں، میرا ہاتھ خراب ہو گیا ہے، میرا ہاتھ میں موچ آ گیا ہے اور یہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ تو سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں جو اللہ سے تعلق باللہ کی کیفیت میں آتے ہیں، پھر خدا انہیں توفیق بخشتا ہے کہ وہ سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام تک ابلیس لعین اور نفس جو ہے اس کے اثر میں آ کر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو سورہ تحریم کے آیت نمبر 8 کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے معروم رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک قصہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے، میں سمجھتا ہوں اگر آج کی نشست شب جمعہ کی اس نشست میں یہ بات ہم پر آیا ہو گئی کہ ہماری توبہ جو ہم کرتے ہیں، کر رہے ہیں، نسل در نسل کر رہے ہیں، اب وہ سلامت نہیں رہتی ہے۔ اسے باتوں کو تو ہم فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے چچا جو تھے وہ ہندوستان میں بنارس، وہ پورا گاؤں سے ڈرتا تھا۔ اچھا کئی لوگوں نے خوب بولا اس کو نا، سارے دائیں بائیں اداروں نے خوب اس کو پبلسٹی کی کہ ہمارے چچا کا اتنا روپ تھا۔ اب پتہ ہے وہ تو کبر کی وجہ سے تھا، وہ تو تکبر کی وجہ سے تھا، وہ اللہ کی مخلوق پر ناجائز ظلم کے مترادف تھا جو ہمارے چچا کر رہے تھے، اور ہم بغیر سمجھے اس کو تعریف اور توصیف کے زمرے میں ڈال رہے تھے۔ مولانا نے اس راز کو فاش کیا کہ یہ بڑائی نہیں ہے، بڑائی کس میں ہے؟ بڑائی عاجزی میں ہے، بڑائی انکساری میں ہے، بڑائی تعلق باللہ میں ہے، بڑائی اللہ کے مخلوق کی خدمت میں ہے، بڑائی اپنے نفس کی تربیت میں ہے، بڑائی راہ خدا میں استقامت سے چلنے میں ہے۔ یہ سارے وہ اعمال حسنہ
کیسے انجام پذیر ہوں گے؟ جب کسی عارف سے رابطہ ہوگا، جب کسی اللہ والے سے رابطہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی پہچان ہوگی۔ خوف تھا کہ کنات بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے؟ کسی جاگے ہوئے سے تعلق جب جڑ جائے گا اور کسی عارف سے معاملہ طے ہو جائے گا تو عارف کون ہے؟ عارف وہ ہے سیر عارف ہر دمے تھو تخت شاہ، عارف کی سیر ہر وقت شاہ کے تخت تک ہے۔ جب عرفان کی منزل کسی کے حصے میں آتی ہے اور نوافل کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت عارفانہ ہو جاتی ہے، اور عارف وہ ہے جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر کے، پھر وہ لباس بشریت میں تو ہوتا ہے، اس میں بندگی کا بے ہوتا ہے، شر سارا کا شارا نکل جاتا ہے۔ بشر میں اگر بندگی مضبوط ہو جائے تو شر کی بھی طاقت نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے، اور جب تک بندگی کے جوہر نمایاں نہیں ہوتے، اور بندگی کے جوہر کیسے نمایاں ہوتے؟ جس نے ابدیت کی منزلوں کو طے کیا وہ بتائے گا کہ بندگی کے منازل کیسے طے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی انا، خود پسندی، خاندانی تفاخر، اپنے علم کے بھروسے پر بات کی، ان میں وہ بندگی کا جوہر چھپ کر شر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہے کہ ہم جیسے عاجزوں پر اس کا خصوصی فضل ہے کہ اس دور میں 2021 کی جولائی کی 1 تاریخ کو ہم اور آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک عارف کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ عارف کون ہے؟ سیر عارف ہر دمے تھو تخت شاہ، عارف کی سیر ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتی ہے، اور سیر زاہد ہر مہے یک روز رہا، اور زاہد جو ہے 1 مہینے میں 1 دن کا سفر طے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سفر شروع ہوتا ہے زہد سے، سفر کی شروعات زہد سے ہوگی، سفر کی شروعات اللہ کے قوانین کو ایز اٹ از مان کر سفر کی شروعات ہوگی، اور جب یہ سفر طے ہوگا، اس کی مثال زاہد کی مثال یہ کہ وہ بچہ ہے، اور عارف کی مثال یہ ہے کہ وہ بالغ ہے۔ یقینی طور پہ بچہ اور بالغ کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بھی ابھی مرحلے میں ہے، ارتقاء کے منازل میں ہے، جو اس سے گزر کر اگلی منزل پہنچ جاتے ہیں، تو پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو خود کو پہچانتا ہے پھر وہ خدا کو پہچاننے جیسا ہوتا ہے۔ ہر کے خود بشناخت یزدار آشنا، جو خود کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچاننے کی منزل پر آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کو پہچان لیتا ہے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اس کو اضافی اعزاز کیا دیتا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ مومن جس نے ایمان، چھوٹا سا فارمولہ ہے، من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ جس میں صبر نہیں ہے، کلیئر ہوگی بات بالکل، کہ اگر وہ بندہ صابر ہے، شاکر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، میانہ روی ہے، بہت جو التعدیل من الرحمن و تعجیل من الشیطان، کہ میانہ روی اور عدل جو ہے وہ اللہ کی بخشی ہوئی صفات ہیں، اور تعجیل جو ہے عجلت پسندی ابلیس کا کام ہے۔ تو اگر ہم اس کو ریالائز کریں کہ ہماری شخصیت میں عجلت پسندی ہے یا تعدیل ہے، اگر تعدیل ہے من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر ہے اس میں ایمان ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ کرائیٹیریا ہے، چیک کرنے کا پیمانہ ہے کہ ہم اگر صابر ہیں، ہم شاکر ہیں، ہم عجلت پسند نہیں ہیں، ہم میانہ روی سے چلنے والے ہیں، تو یہاں سے ایمان کی علامت ظاہر ہوگی۔ اب ایمان کی علامت جب ارتقاء پذیر ہوگی، مومنان شان پیدا ہوگی، اور مومنان شان جب پیدا ہوگی تو معروف فرماتے ہیں کہ مومن اپنے مومنانہ شان کے ساتھ نہ جنت کی محبت، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، نہ جنت کی محبت نہ جہنم کا خوف، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ تو مومنانہ شان یہ ہوتی ہے کہ مومن اپنے مومنانہ شان کے ساتھ اللہ کی طلب کرتا ہے، اور اللہ کے دیدار سے کم پر وہ راضی بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہ جو اہل اللہ کوشش کرتے ہیں، جو اپنا سارا وقت اور سرمایہ اور اپنی ساری جوانی مخلوق خدا کی کو فیض رسانی میں گزار دیتے ہیں، تو معروف فرماتے ہیں کہ جو لوگ راہ خدا میں محنت کرتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، لوگ سمجھیں اگر تو
کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں راہ خدا میں، جس کا جو ہنر ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، غالباً 2 ہفتے پہلے کا بیان ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی نظر میں اس وقت تک محبوب ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک اپنا بہترین مال راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہاں درہم و دینار کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو گفتگو اچھی ہے منتقل کر دیں، آپ کا علم ہے منتقل کر دیں، جو چیز آپ کو محبوب ہے، بات پیسے کی نہیں ہو رہی ہے۔ بے شمار ایسے اخلاق ہیں، بے شمار ایسی کیفیات ہیں جو منتقل ہونی چاہیے، مگر لوگ اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ وہی کہ وہی رہتی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ چراغ جلا کر جائیں اور ماحول میں روشنی پیدا ہو جائے۔ مومن معروف فرماتے ہیں کہ مومن جو مومنانہ شان کے ساتھ محنت کرتا ہے اور راہ خدا میں جدوجہد کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم راہ خدا میں محنت کرو۔ تم دنیاوی معاملات میں محنت کرتے ہو، انجینئر بننا ہے، سول، الیکٹریکل، کیمیکل کر رہے ہیں، محنت کما رہے ہیں۔ راہ خدا میں محنت کس نے کی؟ اللہ کی پہچان کی محنت کس نے کی؟ یقین نہیں ہوتا کہ ہم کہاں، اور وہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، کیسے ہوگا؟ ارے بھائی تم محنت کر کے تو دیکھو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ دنیاوی معاملات میں راستے کھل جاتے ہیں تو دوسرے معاملات میں بھی راستے کھلنے کی امید تو ہے، بشرطے محنت کریں۔ لوگ مومنانہ شان کے ساتھ راہ خدا میں جب مخلوق خدا کے ساتھ خدمت کا جذبہ لے کر چلتے ہیں اور اپنی حیات کو ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان کو 2 طرح کا معاوضہ ملے گا۔ ایک معاوضہ وہ ہوگا جو مخلوق کی طرف خدا، مخلوق کی جانب سے خدا دے گا، اور ایک وہ معاوضہ، ایک محنت کا دوسرا معاوضہ کیا ہوگا کہ اللہ اپنی طرف سے بھی نوازے گا۔ یعنی کہ ایک کام کی 2 سیلری، کام ایک ہے، کوئی 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے، کوئی روٹین کا کام، مگر اس کا محنتانہ ڈبل۔ کون سا سسٹم ہے جیسا محنتانہ دے رہا ہوگا؟ کٹوتی کی بات تو سب کرتے ہیں، کاٹ لیں گے پیسے یار چھٹی کی دن۔ وہ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا محبت کرنے والا ہے کہ کام تو ایک کر رہے ہو، محنتانہ تمہیں 2 دے گا۔ وہ کیا؟ اپنی طرف سے بھی دے گا، مخلوق کی طرف سے بھی دے گا۔ تمہاروں فرماتے ہیں کہ مومن کو یہ 2 جو محنتانے ملیں گے ایک کام کے، وہ کیا ہوں گے؟ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ مومن اللہ کے دیدار سے کم پہ راضی نہیں ہوگا۔ خطرہ سمندر میں ملنے کا جذبہ لے کر کام کرے گا، پھر وہ خطرہ نہیں ہوگا، پھر وہ سمندر ہوگا۔ گھروں میں اور لوٹوں میں جو پانی ہوتا ہے، یہ گھر کا پانی ہے، لے جا کر کلفٹن پہ ڈال دیجئے، پھر وہ سمندر ہے، وہ کب لوٹا ہے؟ ہماری شخصیات لوٹوں کی مانند ہے، بالٹیوں کی مانند ہے۔ جب تک تعلق باللہ کی کیفیت نہیں ہوگی، ہم میں وسعت نہیں آئے گی۔ اور وسعت کیا ہے؟ علم ہے، درگزر ہے، پردہ پوشی ہے، محبت ہے، حیات ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ اپنے محبوبین میں منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، نسو کی طرح سے خواتین کے حمام میں غسل، ایک طویل عرصے تک پردہ پوشی، اور پھر جب چاہا محبت بڑھ گئی تو پھر اس کو نجات بھی مل گئی۔ کیسے موقع آتے ہوں گے بے شمار کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں خدا ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، اور پردہ پوشی کر کے کبھی ہماری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ ابلیس اس بات پر بہت شاکی رہتا ہے کہ میں نے اتنے عرصے اس کو گمراہ کیا، ایک رات کو بیٹھ کر وہ رویا گایا اور ساری اس کی سلیٹ جو ہے، ساری پلیٹ جو ہے اس نے صاف کر دی۔ وہ دن ابلیس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کا جذبہ لے کر سفر کیا جائے اور اس راہ پر استقامت دکھائی جائے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، مشاہدہ کیا جائے۔ پھر ایسے اسباب ڈھل کر آتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ ہم تو ساری زندگی اسباب کی تلاش میں گھومتے ہیں، جب مسبب سے جڑ جاتے ہیں۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو صبح سے شام تک لوگ مزدور کام کرتے، دیوار تعمیر کرتے، صبح آتے تو گری ہوئی ملتی، بڑے پریشان، روز تعمیر ہو رہی ہے، روز دیوار گر رہی ہے۔ وہی آئے کہ داؤد یہ کام تم سے نہیں ہوگا، ہم تمہارے بیٹے سلیمان سے یہ کام کرائیں گے۔
رک جاؤ بس دوسرے کام کرو. رک گئے. جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عروج بخشا تو پہاڑوں پر، معلوم فرماتے ہیں پہاڑوں پر دھماکے ہونے لگے اور چوکور اور گول گول پتھر کے جو ٹکڑے لڑک کر اس مقام پر آ گئے جہاں مسجد تعمیر ہونی تھی. جو مسجد آپ لوگ آج تک دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر، وہی بڑے بڑے پتھر جو ہیں. اور فرماتے ہیں یہ اس دور میں اللہ نے سلیمان کے لیے خصوصی انتظام کیا کہ پتھر نہ تراشنے پڑے، نہ لانے کی زحمت ہوئی، اور اللہ جو مسبب الاسباب ہے اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا انتظام اللہ نے کر دیا. جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا انتظام اللہ نے کیا تو ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے. شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا. شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا. عاصیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، عاصیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے. پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، بے قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خان.
عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، ایزائے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، ایزائے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، جام ہو سوختہ جانی ویسے قرنی، جام ہو سوختہ جانی ویسے قرنی، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، میری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمی، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفن بالبقیع۔ پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ کے ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ نماز عصر تاوقت این، یا اللہ جو کچھ یہاں پڑھا گیا بیان کیا گیا، قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ذکر و اذکار کی محفل سجائی گئی، مراقبے کی محفل سجائی گئی، یا اللہ مثنوی شریف کے درس کا اہتمام کیا گیا، محاضر تبرک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یا اللہ تمام اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں ہدیتاً و تحفتاً نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم تمامی انبیاء ماسابی کی ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو اس کا ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطاعت، تمام صحابہ کرام صحابیہ، تمام غزوات کے شہداء، تمام امہات المومنین حسنین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما، تمامی تابعین تبع تابعین اور یہ اللہ بزرگان دین کل مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان عظام کے درجات کی بلندی کے نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول۔ یا اللہ 10,000 مرتبہ درود شریف و 3,000 مرتبہ استغفار کے ورد کا اہتمام کیا گیا شاہین اختر صاحب کی جانب سے، اور سلمان بنگش کے بھائی برہان بنگش کو قومے میں اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں 10 بد دعا ہیں کہ شفا یابی سے سرفراز فرما، شفا یابی سے یا اللہ
بالخصوص بالتخصیص شہباز علامہ غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تمامی سلاسل کے خانوادوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کو پر بلندی فرما، یا اللہ اس محفل میں موجود تمام شرکاء مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ خود حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد بالخصوص آپ کے شیخ کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں بقبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو بارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ جن کے کام رکے ہیں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ علم و عرفان و آگہی کا شعور لے کر آنے والوں پر اپنا خصوصی فضل فرما، اور تمام تر دروازوں کو کھول کر یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کے گراہوں کو کھول کر ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ اپنی نام یافتہ بندوں کے صف میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے مقربین کے صف میں شامل فرما۔ یا اللہ متقین کے صف میں شامل فرما۔ یا اللہ تو ہماری شنوائی فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ خانقاہ مولا روم کے دامے در میں خدمے سخنے خدمات انجام دینے والوں کو مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما، مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری گھر خانوادوں کی حفاظت فرما، ہماری فکر کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مقام پر مردان غیب اور رجال الغیب سے اس مقام کی حفاظت فرما۔ یہاں خدمات انجام دینے والوں کو 1 کے 70 عطا فرما۔ یا اللہ روحانیت کے سفر میں، تیری پہچان کے سفر میں عارفین کے صف میں ہمیں شامل فرما، عارفین کے صف میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو بالخصوص برہان صاحب کو کی صحت و سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دست پر دعا ہے، یا اللہ شفا سے ہم کنار فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر ہم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ۔ یا اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ سید و سلطان فقیر و خواجہ و مخدوم و غریب، بادشاہ و شیخ درویش و ولی مولانا یہ میر صالح فاطمہ ثانی اسامی والدین بو سعید پیر عیشا مرد حق مردان یہ 4 فرزند کے عبدالرحیم عبدالکریم بعد ازاں عبدالرشید عبدالرزاق افسان یہ یا محی الدین ترحمنا بالصنف قاسین انت کافی کل مقصود ابواب الکرم تصدر حزن راب یکدم ساختی عبدال حق یا شہ دنیا مدی برحال من ہم کن کرم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔